پاکستانیوں، یہ اینٹی دیوالیہ ہو گئی ہے۔ اینٹی سے مراد ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں۔ میرا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اینٹی جو ہے یہ بینکرپٹ ہے۔ پاکستان ایز اینٹی بینکرپٹ ہے سر، اور یہ ہم جو بولتے ہیں اکاؤنٹنگ میں یہ گوئنگ کنسرن نہیں ہے اس پوزیشن میں آج۔ ہم کہتے رہے کہ بہت اچھا ہے، بڑی اچھی چیزیں ہیں، بڑا اچھا ملک چل رہا ہے، نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، ہم نے تبدیلی لے آئے ہم، مگر دس از رانگ۔ ان مائی ویو دا کنٹری از ایٹ دا مومنٹ بینکرپٹ اینڈ اٹ از ناٹ اے گوئنگ کنسرن۔ دا بیلنس جو آپ اس وقت اس کو اکاؤنٹنگ ٹرم میں بنائیں گے تو یہ کنٹری بینکرپٹ ہے۔ جب آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ یار ٹھیک ہے یہ آج بینکرپسی پہ ہم چلے گئے ہیں اور اس کے آگے ہمیں چلنا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے اچھا چل رہا ہے جی، میں بڑا اچھا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ لے آؤں گا، وہ لے آؤں گا۔ یہ سب لوگوں کو دھوکہ دینے والی۔ اس سیمینار میں انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی، جس میں سے رپورٹڈلی یہ بھی کہا گیا تجاویز میں سے کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ خام خواہ مخاصمت نہیں بڑھانی چاہیے، اس کو ریکگنائز کر لینا چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا کہ سی پیک کو بھی لمٹ کرنا چاہیے، اور سی پیک کے اوپر جو آپ کو ایک نیا تصور آ رہا ہے وہ صرف شبر زیدی نے ہی شیئر نہیں کیا، کچھ اور جرنلسٹ بھی جو ہیں جو اس کام پر لگے ہوئے ہیں تاکہ پاکستان کے لیے امریکہ کے حوالے سے کوئی سپیس بنے۔ اس کے اوپر میں ایک علیحدہ STH کر سکتا ہوں، لیکن یہ بھی ریکمنڈیشن دی گئی۔ لیکن بڑی بات جو کی گئی وہ یہ کہ یہ اینٹی جو ہے اکاؤنٹنگ ٹرمز کے اندر وہ بینکرپٹ ہو گیا ہے، یعنی دیوالیہ ہو گئی ہے۔ شبر زیدی صاحب اگر شبر زیدی نہ ہوتے، یعنی جو عہدے انہوں نے رکھے اپنے پاس، جو ان کو سہولت فراہم کی گئی پاکستان کے اہم اور کلیدی معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے، اگر وہ ان کو نہ ملی ہوتی تو شاید ہم اس کو دیوانے کی بڑھ کہتے، یا کسی شخص کا غصہ کہتے، یا ایک ایسے شخص کا تجزیہ کہتے جس کے پاس کچھ معلومات ہیں لیکن اس کے نقطہ نظر سے ہم اتفاق نہیں کرتے۔ لیکن شبر زیدی صاحب اس نظام کے منظور نظر تھے، ایسے منظور نظر تھے کہ جیسے ان سے پہلے اسی جگہ کے اوپر دوسرے منظور نظر تھے، ان کو بڑی محبت سے لایا گیا تھا، بڑی چاہت سے لایا گیا تھا۔ ان کے تجزیوں کو، ان کی قابلیت کو وزیر اعظم، آرمی چیف، تمام لوگ اپریشیٹ کرتے تھے، اور جب ان کو پاکستان کے FBI کا چیئرمین بنایا گیا تو اندر سے بڑی ریزسٹنس بھی آئی کہ بھائی یہ شخص اور ان کی کمپنی جو ہے یہ ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے جو ٹیکس ایفیشنسی کے کھاتے میں FBI سے اپنے اثاثے بچاتے ہیں۔ ان کو آپ نے FBI کا چیئرمین لگا دیا ہے اور اس میں بڑا کلیش آف انٹرسٹ ہے، تو اس تمام ریزسٹنس کی ایسی کی تیسی کر دی گئی، ان کو FBI کا چیئرمین لگا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ان کے انٹرویوز شروع ہوئے تو ایک لامتناہی سلسلہ تھا، ہر کوئی شبر زیدی کو سامنے لا کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ کس طرح پاکستان نے ایک اکنامک نروانہ جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے پاس ہر قسم کی وہ سہولت مل جائے گی جو اس سے پہلے FBI کے چیئرمین نہیں لا پائے۔ ٹیکس جو ہے وہ رجیم جو ہے وہ بالکل ریشنل بنیادوں پر بن جائے گی، تمام بڑے بڑے لوگ جو ہیں ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں گے، اور پاکستان کے اندر اتنے ٹیکسز اکٹھے ہو جائیں گے کہ ہمیں باہر سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور IMF کے ٹارگٹ بھی پورے کر لیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تمام طویل کہانی بنائی گئی۔ طویل کہانی بنانے کے بعد پتہ چلا کہ شبر زیدی صاحب جو ہے کچھ عرصے کے بعد تھک گئے، پھر انہوں نے کہنا ہی شروع کر دیا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، پھر بیماری کا بہانہ چلتا رہا، اور پھر شبر زیدی FBR کے ریڈار سے غائب ہو گئے، اور اب دوبارہ وہ رونما ہو رہے ہیں سیمینارز کے اندر، ٹاک شوز کے اندر، یہ بتاتے ہوئے کہ پاکستان ایز این اینٹی دیوالیہ ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ اس تمام نظام کا کلیدی حصہ رہے ہیں، موجود ہیں، اور اس کی بری حالت کے ذمہ دار ظاہر ٹھہرائے جا سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ وہ رہے ہیں، وہ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ نظام جو ہے کتنی خرابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ یعنی پہلے آپ یہ کام کرتے ہیں، اس کے اندر حصہ ڈالتے ہیں، اس نظام کو اون کرتے ہیں، تمام پرکس اینڈ پریویلیجز لیتے ہیں، اور اس کے بعد چلتے چلتے یا جانے کے بعد یا ریٹائرمنٹ کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ دراصل یہ نظام بڑا خراب ہو گیا ہے اور یہ نظام کے اندر بڑی غلطیاں ہیں۔ بھائی جب آپ بیٹھے وہاں پر کام کر رہے تھے تب تو آپ ہمیں کوئی اور کہانی بتا رہے تھے، اب سیمینار کے اندر آ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اینٹی دیوالیہ ہوگی۔ دیوالیہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ بنیادی طور پر جب آپ قرضے اتنے لے لیتے ہیں کہ قرضے واپس کرنے جوگے نہیں رہتے، اگر میں یہ لفظ استعمال کر سکوں، تو پھر آپ قرضے معاف کروانے کے راستے کے اوپر نکل جاتے ہیں، اور اگر آپ قرضے معاف کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو بینکرپسی جو ہے وہ ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے کہ ہم یہ پیسے نہیں دے سکتے، قرضے نہیں دے سکتے، تو اس کو کوئی اور انتظام کیا جائے۔ چند ایک مثالیں ماڈرن ہسٹری میں موجود ہیں، میں آپ کو ذرا تکنیکی معاملات
میں نہیں لے کے جانا چاہوں گا جہاں پہ بینکرپسی باقاعدہ ان وے ڈکلیئر کی گئی اور اس کے بعد اس کے نتائج معیشت کے لیے کیا نکلے. پاکستان بہرحال یہ رستہ نہیں اپنا سکتا. لیکن شبر زیدی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور رستہ موجود نہیں ہے. دوبارہ سے آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت آسان ہے یہ کہنا کہ ہم نے یہ تبدیلی لے آئے وہ تبدیلی لے آئے، لیکن حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں. میرا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اینٹیٹی جو ہے یہ بینکرپٹ ہے. پاکستان ایز اینٹیٹی بینکرپٹ ہے سر، اور یہ ہمارے ہم جو بولتے ہیں اکاؤنٹنگ میں یہ گوئنگ کنسرن نہیں ہے اس پوزیشن میں. آج ہم کہتے رہے کہ بہت اچھا ہے، بڑی اچھی چیزیں ہیں، بڑا اچھا ملک چل رہا ہے، نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، ہم نے تبدیلی لے آئے ہم، مگر دس از رانگ. ان مائی ویو دا کنٹری از ایٹ دا مومنٹ بینکرپٹ. تو ان کے بیان کے مطابق یہ حالات ہمیں بینکرپسی ڈکلیئر کروانے کی طرف لے جا رہے ہیں. اب کمال بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ 3.25 سال کا بیانیہ سنیں آغاز سے لے کر اب تک، تو آپ کو ایک ہی ڈھول بجتا ہوا نظر آئے گا. وہ ڈھول یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے کتنی بڑی تبدیلی لے آئے، کتنا بڑا انقلاب لے آئے، پاکستان کی معیشت کی ہم نے سمت درست کر دی. پچھلی حکومتیں جو تھیں وہ اکنامک ہٹ مین تھے، یہ بیٹھ کے آپ کو بتایا جاتا ہے. وہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سلامتی کو تاک تاک کر نشانے مار رہے تھے، اور ہر جگہ پر انہوں نے 21 سے زیادہ پنکچر لگا دیے تھے اور پاکستان کی معیشت کی ہوا نکال دی تھی. اب ہم جو ہے وہ ایک ایسا شخص لے آئے ہیں، ایک ایسا نظام لے آئے ہیں جس نے پنکچر تو خیر کیا لگانے تھے، انہوں نے نئی ٹیوب ڈال دی ہے اس کے ٹائر کے اندر اور یہ پہیہ گھومنے لگ گیا ہے اور تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دانے مک گئے ہیں، ہم اپنے قرضے خود پے نہیں کر سکتے. قرضے اگر آپ پے نہیں کر سکتے تو بڑا سوال یہ ہے قرضے آپ کو نہیں لینے چاہیے تھے. کہا جاتا ہے کہ پچھلی حکومتوں نے بڑے قرضے لیے، وہ بھی اب متھ جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے. اب اعداد و شمار آپ کو چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں 3 سال کے اندر کسی حکومت نے اتنے قرضے نہیں لیے. پرانے قرضے واپس کرنے کے لیے نہیں، ملک کو چلانے کے لیے کسی حکومت نے اتنے قرضے نہیں لیے جتنے اس حکومت نے لیے ہیں. 72 سال کی تاریخ ایک طرف اور 3 سال کی تاریخ ایک طرف. جتنے قرضے 72 سال میں لیے گئے اس کے تقریباً 60-65% قرضے جو ہیں ہم لے چکے ہیں. دنیا کا کوئی ایسا ملٹی لیٹرل فورم نہیں چھوڑا جس سے ہم نے قرضے نہ لیے ہوں، کوئی ایسا ملک نہیں ہم نے چھوڑا جس سے ہم پیسے نہ مانگ سکیں. اور آخری جو سعودی عرب کی طرف سے آیا ہے وہ تو اتنا آپ سمجھے کہ ہیومیلیٹنگ ہے کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے فلاں کام نہیں کیا جس کی فہرست ہم سے چھپائی جاتی ہے تو ہم 72 گھنٹے کے اندر اندر یہ پیسے واپس بھی نکال سکتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک نیوکلیر پاور سٹیٹ اب بیرونی قرضوں پر اتنا انحصار کرنے لگ گئی ہے کہ 72 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر اس کی اکانومی کو جھٹکا دیا جا سکتا ہے. یہ وہ انقلاب ہے جو سب مل کر لے کر آئے تھے، یہ وہ نظام ہے جو سب نے مل کر بنایا، اور اب ڈنر ٹیبلز کے اوپر بیٹھ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ نظام کتنا خراب کام کر رہا ہے. سیمینارز میں کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، اور بیک گراؤنڈ بریفنگز کے اندر بتاتے ہیں جی کہ ہم نے تو اپنی طرف سے پورا کام کیا، اب یہ حکومت ہی اتنی نکمی ہے. اس نظام کو بنانے والے تمام کے تمام لوگ تاریخ کا حصہ ہیں. یہ نظام کسی ایک شخص نے نہیں بنایا، یہ مل کر بنایا گیا تھا. اگر شبر زیدی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹیٹی خدا نخواستہ دیوالیہ ہو گئی ہے تو پھر ظاہر ان کے پاس معلومات ہوں گی. لیکن بڑا سوال یہ بھی بنتا ہے شبر زیدی سے کہ جب وہ FBR کے چیئرمین تھے اس وقت تو کچھ اور کہانی بتا رہے تھے. یہ پچھلے 6-8 مہینے کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے کہ ایک ملک جو چھلانگیں لگا رہا تھا آسمان کی طرف معاشی طور پر، دیوالیہ ہونے کی خبروں کے حوالے سے جانا جا رہا ہے، اور وہ خبریں خود دے رہے ہیں.